آج میں بہت ہی خوش تھا کہ میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے نبیہ کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اسے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور آگے سے ہاں ہو گئی، کیونکہ میری اچھی نوکری لگی تھی۔ ابھی نبیہ نہیں، اسی وجہ سے لڑکی والوں نے ہاں کر دی۔ 3 مہینے کے طویل انتظار کے بعد آج میرا انیبیہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو کر میرے گھر آ چکی تھی۔ 3 مہینے تک میں اس کی قربت کے خواب دیکھتا رہا۔ یہ 3 مہینے میرے لیے 3 صدیوں کے برابر تھے۔ جب سے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، میری محبت میں دن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ 22 سال کی بہت حسین لڑکی تھی۔ میری عمر 25 سال کی تھی اور میں خود بھی بہت ہی خوش شکل تھا۔ آج سب نے شادی میں دیکھ کر ہمیں چاند سورج کی جوڑی بتایا تھا۔ میں نے اس کی چھان بین بھی نہیں کروائی تھی۔ اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسی لڑکی ہے، میں صرف اس کے حسن پر فدا ہو گیا تھا۔ اور وہ میری ماں کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، تو مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی چھان بین کی، کیونکہ رشتہ داروں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ انابیہ گھونگھٹ میں نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ کب سے وہ یہ منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا اس کے چہرے، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ یقیناً وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی۔ شرماتی اور گھبراتی ہوئی دلہن مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ میں نے اس کے لرز دیکھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بھی ہنسی آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی شرمیلی سی لڑکی ہے۔ مجھے شرمیلی لڑکیاں اچھی لگتی تھی، شاید اس لیے مجھے انابیہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بہت ہی پیار سے رکھوں گا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا آسمان سے کوئی پری اتر کر میرے کمرے میں آ گئی ہو۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے حسن کی تعریفوں کو قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی برابر بھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ میں تو تھوڑا سا پریشان ہو گیا، کیونکہ دلہن تو بہت ہی خوش ہوتی ہے جب دولہا اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت ہی شرمیلی تھی، لیکن مسکرا تو سکتی تھی، مگر وہ تو بالکل ہی نہیں مسکرا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ رو دے گی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم سے پیڑ پکڑ لیا، کہنے لگی مجھے پیٹ میں درد بہت ہو رہا ہے جو میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں بہت ہی خوش ہو رہا تھا، اب اس کے اداؤں پر مجھے شک ہونے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی درد نہیں ہے، بس بہانہ بنا رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوائی دیتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیا کہوں کہ میری بیوی کے پیٹ میں درد ہے، اس لیے اسے ٹیبلٹ چاہیے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ سب گھر والے سو چکے تھے۔ میں نے لاؤنج میں دوائی تلاش کرنی شروع کر دی، جو کہ مجھے مل بھی گئی تھی۔ میں دوائی لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ میرے کزن نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا، جو کہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا کہ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اس کے لیے دوائی لے کر جا رہا ہوں۔ تو آگے سے میرے کزن نے کہا کہ لڑکیاں تو شادی کی پہلی رات ہی اس قسم کے بہانے کرتی ہی ہے، خاص کر کے ایسی لڑکیاں جنہیں اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا اور ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ بیماری کا بہانہ کر دیتی ہے۔ یقیناً تمہاری بیوی بھی اسی وجہ سے بیماری کا بہانہ کر رہی ہے، شاید اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ شادی سے خوش ہوتی تو تمہیں اس وقت کمرے سے باہر نہ نکالنا پڑتا۔ میرے کزن کی باتوں نے تو میرے اندر جیسے آگ لگا دی تھی۔ مجھے بہت ہی غصہ آیا تھا، لیکن میں شادی والے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی میری بیوی کے پیٹ میں بہت ہی درد ہوگا، لیکن اب اپنے کزن کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعی انابیہ سے خوش نہیں ہے؟ اگر وہ خوش نہیں تھی
تو پھر اس نے شادی کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ جہاں تک میرے پتہ تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے کزن نے شیطانی واسطہ میرے اندر ڈال دیے ہیں۔ میری بیوی کے خلاف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ماموں کا یہ بیٹا جو مجھ سے اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، اس کو خود شادی کا بہت ہی شوق تھا اور اس کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ شاید وہ میری شادی کو دیکھ کر بہت ہی جل رہا ہوگا، اس لیے اس نے اس قسم کی بات کی تاکہ میری خوشیاں خراب ہو جائے، اور میں نے ان خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دیکھا تو انابیہ پیٹ پکڑ کر بیٹھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے دوا دی اور پانی پلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تھوڑا آرام کر لے، جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ آدھا گھنٹہ میں نے اس کے پیٹ درد کم ہونے کا انتظار کیا۔ اس دوران میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شدید تکلیف ہے اور وہ کچھ سننا نہیں چاہتی اور کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ مایوس ہو کر میں نے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک میں موبائل پر گیم کھیلتا رہا، پھر موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا تو انابیہ بہت ہی زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ اس رات کے لیے میں تو بہت ہی زیادہ سپنے سجائے تھے کہ مجھے میری محبت مل جائے گی، ہمیں خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے، خوب ساری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن میں نے تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار تک نہ کیا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ میری محبت اتنی حسین لڑکی جو کہ اب میری بیوی تھی، وہ میرے سامنے تھی، میں کیسے سو سکتا تھا؟ میں نے اسے ہلا کر جگانا چاہا تو وہ آدھی نیند میں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے بہت ہی درد ہو رہا ہے، اسے سونا ہے۔ میں بھی مایوس ہو کر سو گیا، اور کیا کرتا؟ صبح جب میں اٹھا تو وہ نارمل تھی اور میں بھی نارمل تھا۔ شادی کی پہلی رات اس طرح سے گزارنے کا افسوس تو مجھے بہت ہی ہوا تھا، لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ صبح مجھے بھی ٹھیک لگی تو میں نے اسے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا، اسے بتایا کہ میں کیسے پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اسی وقت اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ خوش ہو گئی، وہ احساس بخش لگ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ رات میں واقعی ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے پھر سے اپنا پیٹ پکڑ لیا، کہا کہ مجھے درد شروع ہو چکا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے اچانک سے کیسے درد شروع ہو سکتا ہے؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے ہی دن بیوی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر آیا ہے؟ ہمارے یہاں اس قسم کی باتوں کو بہت ہی مایوس سمجھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی صبح ہی بیوی کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے۔ ان باتوں کو لوگ غلط رنگ دے دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اس کو تکلیف ہے، لیکن اگر میں اس کو لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس تو لوگ سوچیں گے کیا کرنا ہے، کیا شروع کر دیں گے۔ ایک تو میرے خاندان کا ماحول ایسا تھا، لوگ حسد میں بہت ہی جلتے تھے، میرے اپنے رشتہ دار بہت ہی حسد میں میرے سے مبتلا تھے۔ میں نے شادی پر بہت ہی پیسہ لگایا تھا اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ہم لوگ کوئی اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ خرچہ کیا کرتے تھے۔ خاندان کے باقی لوگ اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے۔ ہمارے گھر کی سب لوگ بہت ہی خبر رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں اس سے اگر شادی کی پہلی ہی صبح میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا یا ڈاکٹر کو گھر لے کر آتا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے اور معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم آرام کرو۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر چلا آیا۔ سب گھر والوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے جو کہ شادی کے سلسلے میں میرے گھر پر ہی تھے اور ابھی تک اور پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر بہت ہی کچھ اندازے لگا لیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کی نظریں مجھ سے بہت ہی کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اپنی اداسی اور مایوسی کو دور کرنے کی بہت ہی کوشش کر رہا تھا، اوپر سے بہت ہی اداکاری کر رہا تھا کہ میں خوش ہوں، لیکن میرے دل کا حال شاید میری آنکھوں سے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں واپس آیا۔
تو دیکھا کہ میری بیوی بستر پر موجود نہیں ہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہی تھی، لیکن جب میری نظر بیڈ کی چادر پر گئی تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ ایسا منظر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سفید رنگ کی چادر جس پر لال رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد میری بیوی واش روم سے نہا کر نکلی تو میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے ان دھبوں کے مطابق سوال کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خود یہ دھبے نوٹس کیے نہیں تھے اور نہانے چلی گئی تھی۔ وہ ہکا بکا ہو کر چادر کو دیکھنے لگی اور میرے غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے بہت ہی سوال کیا لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی جواب چاہیے، یہ سب کیا ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے قریب آ کر میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں اسے طلاق نہ دوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان دھبوں کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے 9 مہینے کا وقت دے دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن 9 مہینے سے پہلے میں یہ راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، ورنہ بہت ہی کچھ برا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ بنا وجہ کے بہانے بنا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت تمام سوالوں کے جواب چاہیے۔ تم نے رات بھی مجھے قریب نہیں آنے دیا، صبح بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور اب یہ دھبے۔ میں نے تم سے محبت کی شادی کی تھی اور محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ تمہارے کسی بھی قسم کی چھان بین تک نہیں لی اور نہ ہی کسی سے کروائی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے تمہارا کردار بہت ہی غلط لگنے لگا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے تمہارے پاس 2-3 مہینوں سے پہلے مجھے نہیں بتایا جا سکتا؟ میں غصے سے بول رہا تھا لیکن ہلکی آواز میں، تاکہ میری آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ اگر آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اس میں میری ہی بدنامی ہوگی اور سب رشتہ دار خوش ہو جائیں گے کہ میری شادی کی شروعات ہی خراب ہو گئی ہے۔ میرے حالات جیسے بھی تھے لیکن میں اپنے رشتہ داروں کو خوش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنا راز دوسروں کو مر کر بھی نہیں بتاتے، خاص کر کے ان کو جو ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ میرا غصہ دیکھ کر انابیہ پریشان ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی اور بہت ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو جھٹکا لگا تھا۔ جو بھی آخر وہ تھی میری محبت تھی، اسے روتا ہوا دیکھ کر میں بھلا کیسے سکون سے رہ سکتا تھا۔ میں نے اس کا رونا بند کرنے کی کہا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس بات سے ہم دونوں ہی انجان تھے۔ میں نے جب بیوی کو بیڈ پر بٹھایا تو روتے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، منتیں کرنے لگی کہ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، میرا یہ راز راز ہی رکھنا، میری عزت اب تمہاری میں ہے، اور پلیز میری بات کو سمجھو، کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی برباد مت کرو۔ وہ انہی باتوں سے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنی طرف سے ایک آواز آئی جسے سن کر میں ایک دم سے پیچھے مڑا۔ میری بیوی بھی بہت ہی حیران ہو کر سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ آنسوؤں سے صاف کیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا وہی کزن کھڑا تھا اور بہت ہی عجیب نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے سے آگے بڑھا اور بولا کہ کیا ہوا ہے انابیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا راشد نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی کے ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ اپنے کزن کا یہ لہجہ دیکھ کر میں بوکھلا کر رہ گیا تھا اور اسے دیکھنے لگا۔ میری بیوی یوں ٹک ٹک مجھے دیکھنے لگی اور نظر جھکا گئی۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل تمہاری بھابھی کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، اس لیے رو رہی تھی، مگر میں نے سمجھا دیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس پل اپنے کزن پر بہت ہی شدید غصہ آیا تھا۔ آخر وہ ہوتا کون ہے میری بیوی سے اتنی اپنائی پن سے بات کرنے والا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی سے پہلی بار نہیں مل رہا ہے، اور میری بیوی جو اس سے بات کر کے ایسی کھل اٹھی جیسے کہ وہ مجھ سے خوف ہی نہ آ رہا ہو۔ میں بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گیا تھا، میرا جی بہت ہی اوپر ہو چکا تھا۔ میرا وہ کزن نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ بار بار میری بیوی کو بہانے سے دیکھتا اور میری بیوی بھی اس کے ہنسی مذاق پر بھرپور بہت ہی جواب دے رہی ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی میں بڑی مشکل سے مسکراتا رہا۔
مجھے خاندان والوں میں باتیں نہیں بنوانی تھی۔ شادی کے فنکشن ختم ہونے کے بعد سبھی رشتہ دار گھر جا چکے تھے۔ انابیہ سب سے مل کر کمرے میں جا چکی تھی۔ تبھی میری خالہ جو کہ بہت ہی منظور تھی، انہوں نے انابیہ کو بلوانے کو کہا۔ میں بطور شوہر خود ہی اس کو لینے کے لیے جب کمرے میں گیا تو بہت ہی کھلے دروازے سے وہ منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں حیران اور کیفیت میں چلے گئے۔ میری محبت، میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ اتنے قریب کھڑی تھی۔ تبھی میرا عکس آئینے میں دیکھ کر میرا بھائی سیدھا ہوا اور کہنے لگا کہ آئیے بھائی، دراصل بھابھی کے بالوں میں سیفٹی پن پھنس گئی تھی، بس وہی نکالنے میں میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا میرے ذہن کو کوئی سوچوں نے شکنجے میں لے لیا تھا۔ میرا دل تو چاہا کہ میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں۔ میری بیوی میرے علاوہ ہر ایک سے ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ ایک بار پھر بستر پر لگے داغ میری نظروں کے سامنے آ گئے۔ میرے جانے کے بعد کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ کیا میری بیوی کا کردار اتنا ہی گرا ہوا تھا؟ میں بہت ہی ذہن کے ساتھ باہر تو آ گیا تھا، سب سے مل بھی لیا تھا۔ میرے ماموں کی فیملی جانے ہی والی تھی کہ تبھی میرا کزن جاتے جاتے رکا اور فوراً کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، میری گھڑی پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی۔ تبھی اسی پل میری بیوی فوراً بولی کہ وہ میرے کمرے میں پڑی ہے، سائڈ ٹیبل پر، وہیں دونوں موجود تھے۔ باقی سب ذہن میں جا چکے تھے اور میں جو انابیہ لے جانے کے لیے پلٹا تھا اس کی بات پر میں ٹھہر کر رہ گیا تھا۔ پہلے بھائی اور پھر کزن، آخر کون تھا جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا؟ میرا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مجھے ہر شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی چاہت سے میں نے شادی کی تھی اور شادی کے 2 دن میں ہی میری بیوی نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ شکل سے اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگنے والی انابیہ سے اتنی بری تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس سے بڑھ کر بھی گلا مجھے میرے کزن اور میرے بھائی سے تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا بھائی شروع سے ہی کن چیزوں کا عادی ہے۔ وہ 3-4 لڑکیوں سے تعلق بنا کر جوڑ دیتا ہے۔ وقت گزاری اس کا مسئلہ بن چکا تھا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی اپنی ہی بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ مگر میرے شک کے زمرے میرا کزن ایان بھی تھا۔ آخر اس کی گھڑی میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گیا، بائک کی چابی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ نہ جانے کب رات ہو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ موبائل پر ماں اور بابا کی بار بار کالز آ رہی تھی۔ آخر میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی نئی نویلی بہو کن چکر میں پڑ چکی ہے۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا اور تھوڑی ہی دیر میں گھر واپس پہنچا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت پر ظلم کریے یا اپنی مردانگی سے اسے رضامندی تکلیف دے کر اپنی بے عزتی کا بدلہ پورا کروں۔ میں جو ہی گھر آیا تو ماں نے مجھے کافی ڈانٹا کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے یہ اور وہ۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا، گھر والے سب کھانا کھا چکے تھے اور میری بھوک تو ویسے ہی مٹ چکی تھی، اس لیے کہا کہ میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اب میرا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ آج مجھے ہر حال میں اپنی بیوی سے 2 ٹوک بات کرنی تھی۔ آخر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو سامنے بیڈ پر بیوی کمبل میں خود کو پوری طرح چھپائے سو رہی تھی۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے آج ہر حال میں بیوی سے ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ میں نے جو ہی کمبل اٹھایا تو کچھ پل کے لیے میں رک سا گیا۔ سامنے بستر پر انابیہ، وہاں تو تکیے کو ٹھیک سے یوں رکھا گیا تھا جیسے کوئی سو رہا ہو۔ اگر میری بیوی وہاں نہیں تھی تو وہ کہاں تھی؟ میری غیرت کو وہ بار بار للکار رہی تھی، نہ جانے کیوں، مگر میرے قدم خود بخود میرے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ابھی اس کے کمرے سے دور ہی تھا کہ مجھے باتوں کی کچھ آوازیں آئیں۔ وہ نروس آواز میری بیوی کی تھی جو کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ آواز گیلری سے آ رہی تھی۔ میں نے بغیر کچھ آواز کیے جب کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو کر سنا تو جو الفاظ میری بیوی کہہ رہی تھی انہیں مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، اور میری بیوی شاید فون پر کسی سے بات کر رہی تھی کہ راشد کو پتہ تو نہیں چلے گا، تمہیں تو پتہ ہے کوئی بھی پتی یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، اگر یہ راز کھل گیا تو میری جان پر بن آئے گی۔ کل رات بھی بڑی مشکل سے بہانے بنا کر میں نے انہیں خود سے دور رکھا، ورنہ اگر وہ جان جاتے تو شاید میں یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ میری بیوی مزید بھی تھی، باتیں بھی کر رہی تھی، اور مگر میرے کانوں میں مزید سننے کی طاقت نہ رہی تھی۔
میری سانس مجھے روکتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنا بڑا دھوکہ دے گئی تھی انابیہ مجھے، میرا مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا اپنے کمرے میں آ گیا، تبھی انابیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ عجیب سی ہو گئی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں اس نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی کیوں کی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی اور کو پسند کرتی تھی تو میری بات پر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ فوراً سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کا ہر ایک لفظ جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ جھوٹ مت بولو، اگر ایسا ہوتا تو پھر مجھ سے دور جانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی رہتی ہو، اور وہ داغ میں ان کا کیا مطلب سمجھوں۔ انابیہ میری باتوں پر وہ ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی، بولی کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، پورے 2 مہینے تک۔ میں ضبط سے خاموش ہو گیا۔ میرے دماغ میں اب فون والی باتیں چل رہی تھی، میرا کزن، میرا بھائی یا پھر کوئی اور۔ آخر کون تھا وہ جو میری بیوی کو مجھ سے دور رہنے کے مشورے دے رہا تھا؟ کوئی تو ایسا تھا جو میری بیوی کو بہت ہی پہلے سے جانتا تھا، مگر کون؟ میں یہ سوچ کر اندر ہی اندر جلنے لگا۔ میری بیوی سو چکی تھی، اب میرا جاگنا بھی بے مقصد تھا۔ میں بھی خاموشی سے سو گیا۔ زندگی یوں ہی اپنی راہ پر گزرنے لگی۔ میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، گھر والوں کے سامنے میرا رویہ اس کے ساتھ اچھا خاصا رہتا تھا، میں ان لوگوں کو شک کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن انابیہ سب سے اچھے سے بات کیا کرتی تھی، میرے ماں باپ کا، میرے بھائی بہنوں کا اچھے سے خیال رکھتی تھی، گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی، مگر یوں ہی رات کو میرے ساتھ کمرے میں آتی تو فوراً کہتی کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کا انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ بند کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ ایک روز میں کسی کام سے جلدی جاب پر چلا گیا، گھر آتے ہوئے بھی مجھے رات کے 10 بج چکے تھے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے پورے گھر میں انابیہ کو ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں تھی۔ تبھی آخرکار میں نے ماں سے پوچھ لیا کہ انابیہ دکھائی نہیں دے رہی۔ میری بات پر میری ماں عجیب انداز سے مجھ سے کہنے لگی، اتنی جلدی بھول گئے، صبح خود ہی تو لے کر گئے تھے اسے اپنے ساتھ۔ میں نے ماں کو دیکھا، اس بار میں حیران ہونے کی واری تھا کہ میں نے کہا، میں کب لے کر گیا انابیہ کو؟ میں تو آج جلدی گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر بات سن کر ماں چونکی، کہنے لگی کہ تم نے خود ہی تو چھوٹے بھائی کو کہا تھا کہ انابیہ کو بھیج دو، میں اسے مائکے چھوڑ کر ساتھ ہی کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگا، ماں کے چہرے پر بھی پریشانی نظر آ رہی تھی، مگر جلد ہی موقع پر سنبھالتے ہوئے میں بولا کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا اور اسے مائکے بھی چھوڑ دیا تھا، دراصل مجھے کام کی ٹینشن میں یاد ہی نہیں رہا۔ میری بات پر ماں کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتا کڑتا کمرے میں چلا گیا تو آخر میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نکلی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں پر انابیہ کا موبائل رکھا تھا۔ مجھے اس دن کی کال یاد آئی۔ میں نے موبائل کھول کر ہسٹری چیک کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس دن اور وقت کی کال پر جو نام مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہاں پر تو پری لکھا تھا۔ پری انابیہ کی بھانجی کا نام تھا۔ مجھے ابھی بھی شک ہوا۔ میں نے دانستہ طور پر نمبر ملایا۔ کچھ زیادہ لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ میری روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ بار بار ہیلو انابیہ کہہ کر اسے پکارتا رہا۔ وہ آواز بالکل غیر انسان کی تھی، میرے بھائی کی تھی اور نہ ہی میرے کزن کی تھی۔ یہ مجھے آواز بالکل سن کر بہت ہی غصہ آنے لگا۔ تبھی میرے ذہن میں کئی آواز آئی کہ کہیں کوئی یہ آواز انابیہ کی تو نہیں تھی۔ میری سوچ وہیں پر دم توڑ گئی۔ میں نے انابیہ کا فون وہیں زمین پر دے مارا۔ 5 منٹ بعد انابیہ داخل ہوئی، موبائل کے ٹکڑوں کو اور مجھے غصے میں دیکھ کر وہ ڈر سی گئی تھی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے راشد، آپ کو غصے میں کیوں لگ رہے ہیں آپ؟ اتنا غصہ کہنا تھا کہ میں نے اس کے گال پر تھپڑ مار دیا۔ وہ زمین پر جا گری۔ میں نے اسے فسار کیا کہ کون ہے یہ، وہ بتاؤ
آؤ جس کو ملنے تم آج گئی تھی۔ میری بات پر وہ دیدے فاڑے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ تبھی اچانک سے اسے اُبکائی آنے لگی۔ وہ روتی ہوئی پیٹ پر ہاتھ رکھے واش روم میں چلی گئی۔ اس کی یہ حالت مجھے مزید کچھ سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ جب باہر آئی تو وہ رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھ پر ایسے گھنونے الزام مت لگائے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا اور نہ ہی بناؤں گی۔ آپ مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھیں۔ اتنا کہتے کہتے وہ وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کی حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت آندھیاں چل رہی تھی۔ اس نے میری امانت میں کائنات کی تھی اور اب یہ حالت مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میرے دل میں اب یہ خیال آنے لگا کہ شاید وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تبھی میرا چھوٹا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے انابیہ پر گرا دیکھا تو فوراً سے بکھلا کر اس کی طرف بڑھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھائی بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے بھائی کی اس حرکت پر اسے انابیہ کو دور کیا اور ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ میں اسے غصے میں کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں کبھی اتنی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ میری آواز سن کر میری ماں دوڑی دوڑی ادھر آئی۔ انابیہ کو بے ہوش دیکھ کر وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، مگر میں ان سے کیا کہتا؟ کچھ دیر بعد ہم انابیہ کو ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کیا۔ میری ماں کافی پریشان لگ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ تبھی انابیہ اپنے پتی کے ساتھ اندر وہاں پر آئی۔ انہیں وہاں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ آخر انہیں کس نے بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ انابیہ کو دیکھ کر میری رگوں میں ایک بار پھر خون کی جگہ غصہ گردش کرنے لگا تھا۔ میں بہت ہی ضبط کے ساتھ بتانے لگا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ تبھی بہنوئی بولا کہ کچھ دیر بعد پہلے ہی کال آئی تھی انابیہ کی، مگر وہ کچھ بولی نہیں، اس لیے ہم اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر آ گئے ہیں، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ آپ لوگ اسے اسپتال لائے ہیں۔ کچھ دیر بعد انابیہ پر مجھے شک تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اکیلے میں پوچھا کہ انابیہ پیٹ سے ہے، جس پر وہ بکھلا گئی، بات کو گول مول کر کے کہنے لگی کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ ان کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھیں تو وہ بہتر ہو جائے گی۔ میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ بھی اسی کا ہی کام ہوگا، اس کی عادتوں سے واقف تھا۔ یقیناً اس نے انابیہ کو موقع مل گیا ایک دوسرے کے قریب آنے کا۔ ایسے ہی کوئی وسوسے مجھے میرے بھائی اور بیوی سے بو آنے لگی تھی۔ میں من کرنے لگا۔ وقت گزرا چلا گیا۔ 3 مہینے مکمل ہونے والے تھے۔ میں سوچ چکا تھا جیسے ہی 3 مہینے مکمل ہو گئے میں انابیہ میں کچھ نہیں دیکھوں گا۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے کچھ سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری بیوی سے میرا اعتبار تو کب کا اٹھ چکا تھا، دل تو وہ میرا بہت ہی پہلے توڑ چکی تھی۔ اب کچھ بچا تھا تو وہ ہی تھی میری غیر۔ وہ جب تک میرے ساتھ میرے نکاح میں تھی تو اسے یہ صورت کرتوت نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اندر سے مجھے اس کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ 3 ماہ پورے ہوگے، آپ ہی میں راشد کو سب کچھ سچ سچ بتا سکوں گی۔ یقین مانیے مجھے بہت ہی برا لگتا ہے انہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر۔ وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی۔ تبھی اس کی بہن بولی کہ چلو تم کل ڈاکٹر کے پاس جانا، شاید وہ اس بار تمہیں کچھ ایسا عمل بتا سکے جس سے راشد اور تمہارے بیچ دوریاں ختم ہو جائے۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ انابیہ مگر کیوں؟ مجھے یہ جاننا چاہتی تھی۔ مجھے یہ جاننا تھا، اب ہر حال میں جاننا تھا۔ کیوں ہی صبح ہوئی، کام کا بہانہ کر کے گھر سے جلدی نکل گیا۔ تبھی 9 بجے مجھے اپنی بیوی گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی۔ میں بھی اس کا پیچھے کرنے لگا۔ تبھی کچھ دیر بعد کہ وہ ایک گائنیکولوجسٹ کے کلینک کے باہر رکی۔ میرا شک اب یقین میں بدلا جا رہا تھا۔ نفرت کی ایک اور لہر میرے وجود میں پھیل گئی تھی۔ وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی اندر چلا گیا۔ مجھے وہاں کہیں بھی سامنے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں ریسیپشنسٹ سے اپنی بیوی کے نام سے پوچھنے لگا تو نرس کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی رپورٹس ہے جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہے، آپ یہ اندر ڈاکٹر کے پاس لیتے ہوئے جائیں، آپ کی بیوی وہیں موجود ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں بچی تھی کہ میں ان پیپرز کو کھول کر دیکھتا۔ میں ان رپورٹس کو بجائے اندر دینے کے انہیں لے کر کلینک سے باہر نکل آیا۔
میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں رو پڑا۔ مجھے سچ میں بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ میری پہلی محبت، میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد زرد رنگ چہرے پر سجائے انابیہ گھر میں داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی بولی کہ آپ میری سچائی جان چکے ہیں۔ اس کے سوال پر میں بولا کہ ہاں جان گیا ہوں۔ وہ پھر سے دوبارہ بولی کہ اب تو آپ کے سارے شک ختم ہو گئے ہوں گے نا، میری محبت پر یقین آ گیا ہوگا نا۔ اب تو میں حیران ہوا، بھلا کیسی محبت، کیسا یقین۔ میں مزید کچھ بولتا، میری بیوی نے رپورٹس کھول کر میرے سامنے کی اور مجھے پڑھ کر سنایا۔ اس نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، انہیں سن کر میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری بیوی نے بتایا کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں اپنے پتی کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ میری شادی جلد طے ہو گئی، اس لیے میری ڈاکٹر نے مجھے 3 مہینے کو ادویات کھانے کی تاکید دی تھی۔ اگر میں 3 مہینے میں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کرتی تو شاید کبھی ماں نہ بن پاتی، اس لیے میں نے آپ کو خود سے دور رکھا۔ مگر آج دیکھیں، میری رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہے، میں اب تندرست ہو چکی ہوں۔ بیوی کی یہ باتیں سن کر میں بے انتہا شرمندہ ہوا۔ وہ رپورٹ سچی تھی، میں وقت سے پہلے اور بغیر سچ جانے بہت ہی کچھ غلط سوچ گیا تھا۔ میں شرمندہ تھا اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ انابیہ فوراً سے معاف کر دیا۔ اس پل مجھے اس پر بہت ہی پیار آیا تھا اور اپنی سوچ پر شرم محسوس ہوئی تھی۔ زندگی میں ایسے کئی لمحے آتے ہیں جن میں ہم صرف غلط ہی فہمی بنیاد پر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ وہیں پر تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور عقل کا استعمال کر لیا جائے تو ہماری زندگی میں کئی مسائل آنے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔